الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصحبہ بارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصحبہ بارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصحبہ بارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصحبہ بارک وسلم. اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت فرمایا. الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا. مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی نعمت سے وابستہ فرمایا, اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ فرمایا اور تجدید ایمان کے لیے ہمیں یہاں جمع فرمایا. حدیث شریف ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں دو طرح کے علم ہوتے ہیں. ایک علم جو ہوتا ہے وہ فائدہ پہنچاتا ہے, اور ایک علم ہوتا ہے وہ ہوتا ہے بنی آدم کے اوپر حجت. اب وہ حجت کیسی ہوتی ہے؟ اگر علم کے مطابق اگر وہ بندہ عمل نہ کرے تو اسے نقصان اس کا پہنچتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک حدیث فرماتے ہیں کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے. اب جو فائدہ دینے والا علم ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ حدیث سے یہ بتا رہے ہیں کہ کون سا علم حاصل کرنا, فائدہ دینے والا علم حاصل کرنا فرض ہے, حجت والا علم حاصل کرنا فرض نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر فرماتے ہیں کہ فرض جو ہوتے ہیں دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے فرض عین, ایک ہوتا ہے فرض کفایہ. فرض کفایہ کیا ہوتا ہے؟ فرض عین جو ہوتا ہے وہ مینڈیٹری ہوتا ہے, ہر ایک انڈیویجول کو وہ فرض پہ عمل کرنا ضروری ہے. فرض کفایہ کیا ہوتا ہے؟ اب جیسا کہ اعتکاف کی مثال ہے, محلے میں اگر ایک بندہ کر لے تو وہ محلے کے لیے کافی ہے. جنازے کی نماز ہے, محلے سے کچھ لوگ پڑھ لے, کچھ لوگ جنازے کی نماز جا کر عطا کر دے تو وہ محلے کے لیے کافی ہے. اب فرض کفایہ میں اور کیا آتا ہے؟ ہر ایک چیز معلوم ہو جانا. دین وہ فرض کفایہ ہے. محلے میں اگر ایک بھی بندہ محدث ہو جائے, ایک بھی بندہ عالم ہو جائے جس کو ہر ایک چیز کا علم ہو. اب جیسا بولتے ہیں نا, محلے میں کچھ بھی پریشانی آئی جا کے وہ مول صاحب سے پوچھنا, کچھ بھی پرابلم آئی اسلامک دینی کچھ بھی اگر معاملات ہیں ان سے جا کے پوچھنا. ان کو ہر چیز کی نالج ہوتی ہے. تو وہ ہر چیز کی نالج والا اگر ایک بھی بندہ ہو, ہر کسی کو ضرورت نہیں ہے, ہر کسی کو اتنا علم حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ فرض نہیں ہے, مگر فرض کفایہ میں ایک بھی بندہ ہو تو کافی ہے محلے کے لیے. مگر فرض عین کیا ہے؟ ایک ایک بندے کے اوپر, ایک ایک بندے کے اوپر ضروری ہے کہ وہ حاصل کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ فرض ہے بندے کے اوپر. وہ کیا ہے؟ فرض عین, فائدہ دینے والا علم. اب وہ کون سا علم ہے؟ وہ علم ہے علم دین. علم دین اب ہم کیا بنا لیے, دین کیا حاصل کر رہے ہیں, علم دین کس طرح حاصل کر رہے ہیں. اب نارمل ہم بچپن سے دیکھتے ہیں کہ جب ہم پڑھائی کرنے جاتے ہیں تو اسکول میں ڈالتے, کالج میں ڈالتے, اچھا اسکول سلیکٹ کرتے, فل پیسے خرچہ کرتے, MBA PhD MBBS پورے چیزیں کراتے. مگر جب دینداری کرانے کی بات آتی ہے, جب اللہ کے راستے میں اگر کوئی بندہ بولا کہ میں میرے بندے کو اللہ کے راستے میں دین سکھاؤں گا, تو ابھی وہ کس راستے پہ لے کے جا رہا؟ وہ عربی کے مدرسے میں ایڈمیشن کرا دیتا. وہ بولتا کہ اگر عربی پڑھ لے بندہ تو دیندار ہو جاتا. تو ہم گنے چنے تھوڑے چیزوں کو سمجھ لیے کہ یہ دین ہے. کیا کیا ہے؟ عربی پڑھ لے, پھر قرآن پڑھ لے. اب قرآن پڑھنے میں بھی کیا ہے؟ تقاضے 4. قرآن کو پڑھنا, قرآن کو سمجھنا, قرآن پہ عمل کرنا, اس کو آگے پہنچانا. 4 بھی نہیں, صرف 1 قرآن پڑھ لے. پھر نماز, جیسے کہ نماز پڑھ لے, نماز پڑھ لے تو اس میں بھی تقاضے, نماز کو اچھی طرح سے پڑھنا, پھر اس کو جاننا, پھر اس کا احسان کا درجہ آنا, اس کو دیکھنا. مگر نہیں, خالی نماز زبان سے سجدے کر لے کے آ جا رہے ہیں, سجدے کر لے کے آ جا رہے ہیں. نماز پڑھ لینا خالی زبان سے, اور قرآن پڑھ لینا, اور اسکارف کرتا پائجامہ جبہ ٹوپی پہن لے کے دکھ کے اوہ اللہ والے دکھ رہی, یہ کر لینا. عورت کا کیا ہے؟ حجاب بن لینا, حجاب بن لی میں تو میں اللہ والی, میں نماز پڑھ لی اللہ والی. تو ہم کیا ہے,
اپنے حساب سے، ایک فرض کفایہ ہے، ایک فرض عین ہے. ہم فرض کفایہ میں بھی نہ گئے، فرض عین میں بھی نہ گئے، ہم فرض ہمارا میں چلے گئے. ہم ہمارا خود کا بنا لیے. ہم کیا بول لیے؟ یہ دین ہے، یہ دین ہے، یہ پڑھ لیے تو دین ہے، کرتا پیجامہ پہ لیے تو دین ہے، خالی قرآن پڑھ لیے تو دین ہے. قرآن پڑھنا ہے، شروعات یہاں سے کرنا ہے، نماز پڑھنا ہے، شروعات یہاں سے کرنا ہے، مگر لمیٹڈ ہو گئے. یہ نہیں ہے، اس میں شامل ہے. ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہی پورا ہے، ہمارا بنا لیے نا بھائی، ہم ہماری سہولت کے حساب سے بنا لیے، یہی پورا ہے. ہم جو بنا لیے وہ فرض عین نہیں ہے، ہم جو بنا لیے وہ دین نہیں ہے. سچا دین کیا ہے؟ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، وہ سچا دین ہے. جو اللہ تعالیٰ جو سچا دین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کے بھیجے، وہ سچا دین ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین جو پہنچا رہے ہیں وہ سچا دین ہے. اب وہ کیا ہے؟ اب وہ ہم صرف قرآن اور حدیث سے سمجھ سکتے ہیں. ہم ہماری باتوں سے نہیں ہے، ہم ہمارے اس سے نہیں بول سکتے کہ یہ دین ہے، ہم ہمارے اس سے نہیں بول سکتے کہ یہ دین نہیں ہے. جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بولے وہ دین ہے، جو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے وہ دین ہے. تو دین کیا ہے آج ہم سمجھتے ہیں حدیث شریف سے. یہ حدیث شریف ہے، یہ حدیث شریف کو حدیث جبرائیل بھی کہتے ہیں. اس حدیث کا مقام اس طرح ہے جیسے کہ قرآن میں سورہ فاتحہ کا مقام ہے، اسی طرح سے تمام حدیثوں میں اس کا مقام بھی اس جگہ پہ. اس حدیث کے روایت کرتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں موجود تھے. محفل میں پہنچنے کا شرف جب حاصل ہوا، آپ لوگ دین کی علم دین سیکھ رہے تھے، بیٹھ رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے، پورے لوگ بیٹھے ہوئے تھے. تو ایک اجنبی شخص آتا ہے وہاں پر. جب ایک اجنبی شخص آتا ہے اور سیدھا اندر آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ جاتا ہے. وہ اجنبی شخص کی 4 علامتیں بتا رہی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ. پہلی علامت کیا بتا رہی؟ کہ سفید لباس پہنے ہوا ہے وہ بندہ، اور اس کے بال گھنے سیاہ بال تھے. 2 علامت یہ، ایک سفید لباس اور گھنے سیاہ بال، اور سفر کے آثار بھی نہیں دکھ رہے تھے. کوئی بندہ جب چل کے آتا ہے نا، کہیں بھی دور سے اگر آیا کرا تو اس کے پر آثار دکھ جاتا. ہم کہیں سے ڈرائیو کر کے آئے تو ایک تھکان چہرے پہ دکھتی، یا پھر روڈ پہ سے چلتے ہوئے آئے دھول دکھتی، کچھ بھی نہیں، فریش ایک دم. اور وہ مدینہ شریف کے رہنے والے بھی نہیں تھے. چوتھی نشانی یہ بتائے گی ان لوگوں میں سے بھی نہیں تھے، وہاں کے رہنے والوں میں سے بھی نہیں تھے. اگر رہنے والوں میں سے نہیں تھے اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں سے آئے، اور اگر کہیں سے آئے مگر آثار ہی نہیں دکھ رہے. اب وہ کیا کرے؟ سیدھا آئے پوری محفل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھ گئے. قاعدے میں جیسا بیٹھتے ہیں نا اپن، ہاتھ رکھ کے تحیات کیسے، ویسا بیٹھ گئے، اور اپنے زان مبارک کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زان مبارک کو لگا کے بیٹھ گئے. ابھی کیا ہے، محفل جو ہوتی تھی نا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو جب بھی کوئی بندے آتے تھے، صحابہ آتے تھے، جیسا ہی آتے تھے جہاں جگہ ملی بیٹھ جاتے تھے. تو سیدھا یہ شخص آئے اور آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گئے، تو ایک دم پوروں کا کانسنٹریشن چلے گیا وہ بندے کے اوپر. اب آپ بیٹھ گئے، بیٹھ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے لگے، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اسلام یہ ہے کہ بندہ گواہی دے اللہ کے الہ ہونے پر، اللہ کے الہ ہونے کی گواہی دے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی گواہی دے، نماز قائم کرے، روزہ رکھے، زکوٰۃ دے، اور اگر اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہے تو حج بھی کرے. تو یہ سارے ارکان جو ہم بچپن سے سنتے تھے، اسلام کے 5 ارکان، کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، استطاعت دی ہے تو حج کرنا، یہ پورے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. وہ شخص سن کے بولتا ہے، صدقت یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے سچ فرمایا. اب صحابہ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑا کنفیوز ہو جاتے، یہ بندہ سوال پوچھ رہا اور جواب ملنے پر اس کی تصدیق بھی کر رہا. اگر اس کو جواب معلوم تھا تو سوال کیوں پوچھا؟ کنفیوز ہو گئے تھوڑا. پھر غور متوجہ ہو گئے، پھر دیکھنے، پھر دوسرا بندہ، وہ بندہ دوسرا سوال کرتا ہے، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان کیا ہے؟
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایمان یہ ہے کہ بندہ اللہ کے اوپر ایمان لائے، ان کے رسولوں پر ایمان لائے، بندہ ان کی کتابوں پر ایمان لائے، قرآن پر ایمان لائے، اور اچھی بری تقدیروں پر ایمان لائے، اور قیامت کے دین پر ایمان لائے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے اقرار باللسانی تصدیق بالقلب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ زبان سے اقرار کرنا اور دل سے تصدیق کرنا یہ ایمان ہے۔ کیا اقرار کرنا اور کیا تصدیق کرنا؟ تو پہلی روایت میں بھی بتایا تھا کہ اللہ پر ایمان لائے، رسول اللہ پر ایمان لائے، اور اسلام میں بتایا نماز، زکوٰۃ، روزہ۔ تو کلمہ جب پڑھتا ہے بندہ تو زبان سے اقرار کرنا اور اس کو دل سے تصدیق بھی کرنا، نماز جب پڑھتا ہے اس کو زبان سے اقرار بھی کرنا، اس کو تصدیق بھی کرنا، یہ ایمان ہے۔ پھر وہ شخص بولتا ہے کہ صدقتا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ نے سچ فرمایا۔ پھر تیسرا سوال بھی کرتا ہے، تیسرا سوال بھی ہے، سوال پہ سوال کر رہا، جواب ملنے پر پھر اس کی تصدیق بھی کر رہا، پھر سوال کر رہا، جواب ملنے پر اس کی تصدیق بھی کر رہا۔ تیسرا سوال کیا ہے؟ پوچھتا ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم احسان کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تو اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کر جیسا کہ تو اسے دیکھ رہا ہے، یہ کیفیت پیدا کر کے تو اسے دیکھ رہا ہے۔ اگر تو وہ نہیں کر سکتا تو یہ یقین کر، یہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ تجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ تیسرا سوال کا جواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ پھر وہ شخص بولتا ہے کہ صدقتا یا رسول اللہ۔ تو یہ احسان کیا ہے؟ یا تو اللہ عبادت، جب بندہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو یہ خیال کرنا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ تو بندہ کوئی کسی کو دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کو ہم دیکھ سکتے، ایک ہی ذات ہے جو اللہ تعالیٰ کا دیدار کیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ باقی سب اللہ تعالیٰ، وہ جو دیدار ہوا تھا معراج کی رات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا دیدار کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں۔ وہ کیفیت دلانے کے لیے، وہ جو کیفیت تھی، وہ گویا کا پردہ، گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو رب کو، تو وہ کیفیت لانا ہے دل میں کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ اب مثال، ہم چھوٹی ایک مثال لے کے دیکھتے ہیں۔ اب بولتے ہیں کہ ہم کیسا دیکھیں بھائی؟ نارمل ہماری زندگی میں، نوکری میں دیکھیے، ہم نوکری جب کرتے ہیں تو ہمارے کام بنتے رہتے، یہ پروجیکٹ کمپلیٹ ہو گیا، یہ کام ہو گیا، یہ باس میرے سے خوش ہے، یہ کام ہو رہے ہیں، یہ ضرورت پورے ہیں، تو ہم کیا یہ ہو رہا سو دیکھتے، ارے یہ میرے کام ہوتے جا رہے ہیں، یہ میرے کام بنتے جا رہے ہیں، اب 2 سال کے اندر میرا پروموشن ہے۔ امیجن کرتے، کیا کرتے رہتے، یہ کیفیت پیدا کرتے کہ ہم سوچتے رہتے یہ میں یہاں ہوں گا، میں ادھر پہنچوں گا، یہ میری ہو جا رہی۔ تو وہ دیکھ رہے ہیں، وہ نظر سے کیا دیکھ رہے ہیں؟ دکھ رہا کیا مینیجر بن رہا ہوں سو میں؟ کہاں دکھ رہا بھائی؟ دیکھ کے بتاؤ۔ وہ کیفیت پیدا کرتے ہیں، بندے کے اندر کیفیت آتی ہے کہ وہ دیکھتا ہے کہ وہ میری یہ ضرورت ہے، یہ پوری ہو جا رہی ہے تو میں یہاں پر پہنچ جاؤں گا۔ تو بندہ بھی یہ دیکھے، کیا دیکھے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح حاجت روا ہے، ہماری حاجتوں کو پورا کرنا، یہ دیکھے، یہ دیکھنے کا ہے۔ اگر وہ نہیں دیکھ سکا، وہ لیول ہے، ایک اوپر کا لیول، ایک لیول ہمارا بھی ہے، ہم جیسا ہے، ہم کیا کرتے، ہم دیکھنے میں بھی نہیں آئے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یہ یقین یہ کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ تو ہم نماز اگر پڑھے تو ہم یہ یقین کے ساتھ ٹھہرے کہ وہ کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اب یہ دیکھنے کی مثال تو ہم سمجھ گئے، اب دکھنے کی مثال کیسی لیں گے ہم؟ اب دکھنے کی مثال یہ ہے کہ شادی خانے میں نوشا بیٹھے ہوئے رہتے، ہاں مجھ بیٹھے ہوئے رہتے، اس کو پتہ ہے کہ پبلک اسے دیکھ رہی ہے، کیسا رہتا انہیں؟ سچ کے، سور کے، خاموش معتبر بن کے بیٹھے ہوا رہتا، حرکتیں نہیں رہتے اس کے اندر، نہ جاہلانہ بات کرتا، نہ کسی سے جاہلانہ گفتگو کرتا، نہ کسی سے چیخ کے بات کرتا، اور سب سے ادب سے بات کرتا، معتبر سے۔ حالانکہ پیچھے، گھر کے پیچھے 2 دن بعد ملو الگ رہتا، پہلے ملو الگ رہتا، مگر وہ وقت پہ وہ الگ رہتا، اس کی تھنکنگ رہتی۔ وہ کیوں رہتی ویسی؟ کیونکہ اسے پتہ ہے کہ اسے لوگ دیکھ رہے ہیں۔ تو ہم جب ٹھہرے تو ہم اس ادب کے ساتھ ٹھہرے، اور ہاں یہ کیفیت پیدا کرے اور یقین کرے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، تو پورے ارکان صحیح گزریں گے۔ اللہ جب دیکھتا ہے تو ہم پورے ارکان آرام سے، ادب سے پورے ارکان پورے کرتے ہیں۔ تو یہ کیفیت ہے۔ پھر یہ احسان کے بعد، یہ سوال کے بعد صدقتا یا رسول اللہ، وہ شخص کہتا ہے، پھر یہ اور ایک سوال کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟
سوال کرتا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سوال کرنے والا اور جواب دینے والا ایک ہے۔ اب اس کا اولیاء اللہ فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سوال کی یہاں پر ضرورت نہیں ہے، یہ علم سوال کرنے والے کو بھی ہے، یہ علم جواب دینے والوں کو ہے، اس کا یہاں پر ڈسکلوز کرنا نہیں ہے، یہ اللہ کے منشا کے خلاف ہے، یہ یہاں پر ڈسکلوز نہیں کرنا ہے۔ پھر اور شخص جو تھا اور ایک سوال کرتا ہے، فرماتا ہے کہ یا رسول اللہ قیامت کی نشانیوں کے بارے میں بتا دیجئے، کم سے کم نشانیاں تو بتا دیجئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 2 نشانیاں بتاتے ہیں۔ پہلی نشانی کیا بتاتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں کہ لونڈی اپنے آقا کو جنم دے گی، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ لونڈی اپنی مالکن کو جنم دے گی۔ اب اس کا اولیاء اللہ مفہوم سمجھاتے ہیں کہ جو ماں باپ ہوں گے ان کے بچے نافرمان نکلیں گے، اولاد جو ہوگی انتہائی نافرمان، بیٹا اپنی ماں کی عزت نہیں کرے گا، بیٹی اپنی ماں کی عزت نہیں کرے گی، وہ اس طرح برتاؤ کریں گے جیسا کہ لونڈیوں کے ساتھ کرتے ہیں، اس طرح برتاؤ کریں گے جیسے کہ کام والیوں کے ساتھ کرتے ہیں، جاہلانہ۔ اب 1400 سال پہلے محفل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا جو آج ہم ہماری آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، حقیقت ہے یہ۔ ہم ہمارے گھر میں نہیں دیکھے تو پڑوس میں دیکھ لیتے، پڑوس میں نہیں دیکھے محلے میں نہیں دیکھ لیتے، محلے میں نہیں دیکھے تو کہیں نہ کہیں سننے میں آ جاتی ہے کہ اس طرح سے چل رہا ہے، جو اولاد ہے اپنے ماں باپ پر ظلم کر رہے ہیں، ان کے حق کو نہیں پہنچا رہے ہیں۔ تو یہ نشانی ایک قیامت کی نشانی بتا دی۔ دوسری بھی ایک نشانی بتائی، اور ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ننگے بدن ننگے پیر چرواہے لوگ اونچی اونچی عمارتیں بنائیں گے، اونچی اونچی منزلیں بنائیں گے اور اس پہ فخر کریں گے۔ یہ 2 نشانیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ اب دیکھیے ہم یہ پوری حدیث جس میں 2 سوال قیامت کے کیے اس شخص نے اور 3 سوال کیے دین کے، تو ہمیں اس حدیث سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ پورے دین کا مجموعہ یہ 3 چیزوں میں ہے، اسلام، ایمان اور احسان۔ یہ تینوں کو جب بندہ تھام لیتا ہے، یہ 3 چیزوں کا مجموعہ دین ہے۔ یہ دین کون سا ہے؟ یہ فائدہ پہنچانے والا علم ہے۔ یہ علم جو ہے یہ فائدہ پہنچانے والا علم ہے۔ یہ علم جو ہے آپ کو حجت نہیں کرتا، یہ علم جو ہے فرض عین ہے، یہ ہر ایک بندے کو حاصل کرنا ضروری ہے۔ اب لاسٹ میں جو آئی تھی بات، ہمارے پاس جو نافرمانی کی بات آئی تھی، نافرمانی جو کر رہا ہے بندہ آج کل، کیا ہم یہ سوچ کر خاموش بیٹھ جائے کہ قیامت کی نشانی ہے بھائی، نافرمانی کر رہے ہیں نا، چھوڑ دو اس کو؟ نہیں۔ پھر اس کے بعد ہم بھی نافرمان ہیں، ہمارے بچے بھی نافرمان ہیں، تو ہم یہ کیا سوچ کے خاموش بیٹھ جائے کہ نافرمان ہے؟ نہیں، ہمیں یہی تو جہاد ہے، ہمیں جہاد کرنا ہے، ہمارے بچوں کو اس نافرمانی سے نکالنا ہے، خود کو بھی اس نافرمانی سے نکلنا ہے۔ تو اس میں جہاد ہے، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کہ بھائی نافرمانی ہو رہی تو چھوڑ دو، دوزخ میں جانے دیتے اپنے بچوں کو، خود دوزخ میں جانا چاہتے، اس سے باہر نکلے، علم دین سیکھے۔ اسلام کا تعلق ہوتا ہے جسم سے۔ دیکھیں ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے 3 چیزیں دیے، کیا دیے؟ ایک جسم دیا ہے، ایک قلب دیا ہے اور ایک روح دیا ہے۔ اسلام کا تعلق کس سے ہے؟ جسم سے۔ ایمان کا تعلق کس سے ہے؟ قلب سے۔ اور احسان کا تعلق کس سے ہے؟ روح سے۔ تو علم دین ہمیں حاصل کرنا ہے، یہ تینوں چیزوں کو ٹوٹیلٹی اگر ہم سیکھیں گے تو علم پہ ٹوٹل کمپلیٹ علم دین آ گیا۔ اب وہ شخص حدیث پوری کمپلیٹ ہوئی، حدیث پوری کمپلیٹ ہونے کے بعد وہ شخص کیا ہے، وہاں سے اٹھا چلا گیا۔ وہ جانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ وہ شخص جانے کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں، اے عمر کیا تمہیں پتہ ہے وہ شخص کون تھے؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانے۔ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یہ حضرت جبرائیل تھے، تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ تو اس سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ دین، 2 قیامت کے سوال
اور اس میں اسلام ایمان احسان، تو ٹوٹیلٹی پورا دین کیا ہے؟ اسلام ایمان احسان پہ ٹکنا، یہ دین ہے، یہ مجموعہ ہے۔ یہ کون فرمائے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے سو دین ہے، ہم بنا لیے سو دین نہیں ہے۔ یہ فرض عین ہے، ہم بنا لیے سو نہیں ہے، فرض ہمارا نہیں ہے یہ۔ تو اس پہ عمل کرنا ہے، اس کو سیکھنا ہے، تو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے وہ سیکھیں۔ اب ہم وہ دین ہمیں کس طرح سیکھنے کو ملے گا؟ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین سے سیکھنے کو ملے گا۔ تو وارثین کی صحبت میں بیٹھے، وارثین کے ساتھ بیٹھے، ان سے علم سیکھے، تلاش کرے، دعا کرے اللہ تعالیٰ سے۔ دیکھیے صحابی، جب یہ حدیث کی جب شروعات ہوئی تھی تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں موجود تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں موجود ہونے کا شرف کیا ہے؟ ایمان کے ساتھ جو بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرے، ان کی محفل میں موجود ہو، اسے صحابی بنا دیتا ہے۔ کیا صحابی جو تھے پہلے صحابی بنے، پھر عمل جو تھا ان کا، کیا بڑے بڑے عملوں سے صحابی بنے؟ نہیں، کچھ صحابی ایسے گزرے کہ ایمان لائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا اور شہید ہو گئے، پھر بھی وہ کون ہے؟ شہید بھی ہے اور صحابی بھی ہے۔ کئی ایمان والے ہیں، کوئی آج ایسے اولیاء اللہ ہے، اللہ وارثین ہیں، رات بھر عبادت کرتے ہیں، نوافل کی عبادت کرتے ہیں، مغرب عشاء کی نماز کے ساتھ اس کا جو وضو ہوتا ہے اس سے فجر کی نماز پڑھتے ہیں، 40 سال 20 سال عبادت کی ہے، عمل ایسا کیا، ایسی عبادت کی، مگر وہ شرف حاصل نہیں ہوا صحابی ہونے کا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صحبت میں بیٹھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے صحابی بنا دیتے ہیں۔ اور جو علم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وارثین کو دیا ہے، تو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وارث کی صحبت میں پہنچتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ایمان والا بنا دیتے ہیں۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وارثین کی تلاش کرنی چاہیے اور ان کی صحبت میں بیٹھنا چاہیے۔ سچا علم، سچا دین، فرض عین جو ہے وہ سیکھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اسی کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں ہر سننے والے کو عمل میں آسانی فرما، ہر دو کے عمل میں آسانی عطا فرما، واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا بفضلک سبحانک رب العزۃ عما یصفون، السلام علی المرسلین۔